ہمارے مائنڈس میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم نے نا حیا کو صرف عورت تک مخصوص کر دیا. عورت برقع پہن لے, عورت گھر میں بیٹھ جائے, عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھے, مرد تو آزاد ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 30 ہے, اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں. مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. یہ ہے آیت نمبر 30. یہ مومن مردوں کے لیے ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ مومن مردوں کے لیے ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ مومن نہیں ہوں گے. اور جنت مومن کے لیے ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جنت مومن کے لیے ہے. ہم سارے یہ تو کہتے ہیں ہاں وی آر بلیورز آف اسلام, وی ڈیزرو جنت. لیکن دیکھ لیں ہم مسلمان ہی ہیں یا مومن بھی ہیں, اور ہمیں مومن بننا ہے. یہ مومنوں کے لیے حکم ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. ہمارے لیے یہی پاکیزگی ہے. بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم برقعے پہنیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں. ایسی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. صرف یہ 2 کام کر لیں, یہ ہمارے لیے پاکیزگی ہے, یہی ہمارے لیے حیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. لوگ جو مرضی کہتے رہیں, اللہ کو سب پتہ ہے. آپ صرف یہ 2 کام کر لیں. ایویں جھوٹی دلیلیں نہ دیں میں, نہیں آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے, دماغ صاف ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. نہیں, آپ یہ 2 کام کرو بس. باقی اللہ کو سارا پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور آپ کی کس طرح کی نیت ہے. ابھی بھائی نے حدیث بیان کی تھی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت تو اللہ تعالیٰ بس دیکھ سکتا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی نیت کیسی ہے اور اس کی کیسی ہے. اب یہ تھی سورۃ النور کی 30 نمبر آیت. اب 31 نمبر آیت دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے ان کے جو ظاہر ہے, اور اپنے گرے بانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے ان خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے. اب یہاں تک رک جائیں. پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 نمبر آیت میں مردوں کے لیے کہا ہے, پہلے عورتوں کے لیے نہیں کہا. پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. پھر 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ دونوں جو آیات ہیں یہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اسی لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمان مردوں سے کہا ہے اور بعد میں عورتوں سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے یہ بھی اندر لگا دیا ہے کہ مسلمان عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں, اپنی عزت میں, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے ان کے خاوندوں کے, کہ جو ان کی عزت ہے, جو ان کی خوبصورتی ہے, اس کو اپنے جو محرم ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے علاوہ کسی کو ظاہر نہ کریں. اور آگے کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اور بھی کچھ ان کے جو محرم ہیں, جس طرح ان کے بیٹے ہو گئے, ان کے سسر ہو گئے, ان کے والد ہو گئے, ان کے جو بھتیجے بھانجے, اس طرح وہ بھی محرم ہیں. ان کے سوا باقی سب سے پردہ کریں. اور ایک کہا ہے اور اپنے گرے بانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں. اب جو ان پہ عمل نہیں کرے گا ان 2 آیات پہ, ان کا کیا ہے؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جی جہنم ہے, اور ڈیفینیٹلی جہنم ہے. باقی جو ہم نکالتے ہیں نا نہیں اللہ بخش دے گا, ڈیفینیٹلی اس کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے, وہ بخش دے گا. لیکن جو اس نے قانون بنایا ہے, جو اس نے ایک کتاب ہم پر نازل کی ہے, اس پہ تو عمل کریں. جو اس نے ایک لمٹ ہمیں دے دی ہے کہ اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا یا اس سے آپ نے نیچے بھی نہیں رہنا, تو اس پہ ہمارا کام ہے کہ اس پہ عمل کرنا. باقی اس کی رحمت سے ہی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی رحمت سے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کی رحمت سے ہی ہم اسے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے تو ہر کام اس کی رحمت سے ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے
اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو بھی آپ میں سے بے حیائی پھیلائے گا نا، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ چلو اونٹا سی انجوائے کر لیے، آخرت میں پھر دیکھی جائے گی، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ہم پہ ہے، ہم نے خود ریئلائز کرنا ہے کہ ہم کون سے عمل کر رہے ہیں جو بے حیائی کا موجب بن رہے ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یہ ہم پہ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم سارے یہ جج کر سکتے ہیں، یہ میئر کر سکتے ہیں کہ کون سے عمل ہیں، کون سے کام ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو بے حیائی کا موجب بن رہی ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سورہ عصر کی تلاوت کر لیں۔